السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیو پاک زندگی اس پروگرام کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں استاذہ نگہت ہاشمی۔ جزاک اللہ استاذہ، آپ کے آنے کا، وقت دینے کا اور رہنمائی فرمانے کا۔ اللہ تعالیٰ قبول کر لے ہم سب سے، آمین۔ اس پروگرام میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پاک زندگی گزارنے کے طریقے سیکھ رہے ہیں۔ ایسی زندگی جس میں سوچ پاک ہو، جس میں فکر پاک ہو، جس میں معاملات پاک ہوں، جس میں تعلقات پاک ہوں، اور سب سے بڑھ کر یہ سب کچھ ہم اس لیے سیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے اللہ کی رضا مل جائے، ہم ایک سکون والی زندگی گزاریں، اور جب اس دنیا سے جائیں تو تب بھی ہمارا شمار پاک لوگوں میں ہو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ بہت سے مہمان بھی شریک ہوتے ہیں، مختلف سوالات کرتے ہیں کسی موضوع کے متعلق، اور استاذہ اس میں ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ آج بھی اسی طرح کچھ مہمان ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ میرے دائیں جانب ہیں لبنہ ناز اور سمیہ یاسین، اور میرے بائیں جانب ہے عفت اور سعدیہ آپا۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ نظر کی پاکیزگی دل کی پاکیزگی کا سبب کیسے بنتی ہے، اور نظر ناپاکیزگی پاک زندگی گزارنے کے راستے میں رکاوٹ کیسے ہے۔ استاذہ، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی ہمیشہ کی طرح کہ نظر اگر پاک نہیں ہے تو کیا پوری زندگی ناپاک ہو جاتی ہے؟ اقبال نے کہا تھا کہ نظر پاک ہے تیری تو دل بھی پاک ہے تیرا، کہ حق نے دل کو کیا ہے نظر کا پیرو۔ انسان جو کچھ دیکھتا ہے اس کی آنکھیں جس چیز کو کیپچر کرتی ہیں، کیمرے کی آنکھ کی طرح ہماری آنکھیں ہیں، جس کی تصویر ہمارے دل کے اوپر بنتی ہے۔ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں اس کے اثرات ہمارے قلب پر مرتب ہوتے ہیں۔ ہم جو اچھی چیز دیکھتے ہیں تو دل اس کا بھی اثر قبول کرتا ہے، ہم جب بری چیز دیکھتے ہیں اس کا اثر بھی قبول کرتا ہے۔ بعض چیزیں ہمیں دیکھنے کو بہت اچھی، بہت خوبصورت لگتی ہیں، ہمارے دل پر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے۔ جیسے ایک خاتون کا خوبصورت چہرہ کسی لڑکے، کسی مرد کے دل پر گہرے نقوش چھوڑ کے جا سکتا ہے، اور اسی طرح سے جو کچھ ہم دیکھتے ہیں ان میں بعض چیزیں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں، جیسے مختلف طرح کے رنگ، مختلف طرح کے لباس، مختلف طرح کے اور چیزیں، تو ایسی چیزیں بعض اوقات دل کی کچھ اور خرابیوں کا باعث بن جاتی ہیں۔ جیسے دنیا کی چیزوں سے جو محبت ہے وہ بڑھتی ہے، وہ محبت ہمارے قلب کو متاثر کرتی ہے۔ تو آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ آنکھوں سے ہم اس جہان کو دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی خوبصورت کائنات کو دیکھتے ہیں۔ اس خوبصورت کائنات پر توجہ کرنے کا وقت ہی نہیں رہ جاتا جب نظر اللہ کی حدود کا احترام نہیں کرتی، جب حد سے تجاوز کرتی ہے تو اس کا نقصان بھی ہم ہی کو ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی میڈیکل سائنس بھی اور سائنس بھی اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ انسان زندگی میں، وہ چاہے 5 دن کا بچہ ہی کیوں نہ ہو، اور وہ 2 سال کا بچہ ہی کیوں نہ ہو، وہ نوجوان ہی کیوں نہ ہو، وہ بوڑھا ہی کیوں نہ ہو، ایک دفعہ جو چیز آپ دیکھ لیتے ہیں وہ آپ کی میموری میں جا کے فکس ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کبھی بھی اس کو اپنی میموری سے ڈیلیٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جو مناظر ہم دیکھتے ہیں زندگی میں، وہ کوئی بھی چیز ہو، کیونکہ جب ہم حیا پہ بات کریں گے اور نظر کی پاکیزگی پہ بات کریں گے تو بہت بڑا چیلنج ہو گیا ہے نظروں کو جھکائے رکھنا اور پاکیزہ رکھنا، کیونکہ پوری کی پوری سوسائٹی، جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں وہاں تو نظر بچانا، ٹی وی ہے، ٹی وی تو بہت پیچھے کی چیزیں رہ گئی، آپ انٹرنیٹ پہ سرفنگ کر رہے ہیں، یا آپ کچھ بھی کر، اب موبائل ہے، آپ روڈز پہ چل رہے ہیں تو ہورڈنگ بورڈز ہیں، سائن بورڈز ہیں، آپ کے لیے آپ کی دنیا آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کی دنیا آپ کے ہاتھ میں، آپ کے لیے نظر بچانا اس وہیں سے خیر ہے، اور وہیں پر یہ تمام معاملات ہیں۔ تو ہم میں سے شاید کوئی بھی ایسا نہیں، وہ جتنا مرضی دیندار ہو، وہ جتنا مرضی اسلام کو فالو کرتا ہو، وہ جتنا مرضی نظروں کی حفاظت کرے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آخر اس کو بھی دنیا گزارنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے وہی سب کچھ تو کرنا پڑتا ہے۔ تو نظر بچانا اتنا مشکل کام ہو گیا ہے۔
آپ ٹریول کرتے ہیں گھر سے لے کے آفس تک، آفس سے بچوں کے اسکول تک، تو آپ تو ہورڈنگ بورڈز دیکھ دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں. آخر اٹریکشن کے لیے اور دیکھنے کے لیے لگائے جاتے ہیں کہ آپ کسی جگہ پر بھی چلے جائیں، آپ کسی مارکیٹ میں چلے جائیں، جس طرح سے لوگ لباس تن ہوتے ہیں، مرد عورتوں کو دیکھ کے پتہ نہیں کیا کرتے ہوں گے، لیکن عورتوں کو دیکھ کے پریشان ہو جاتی ہیں یا اٹریکٹ بھی ہو جاتی ہیں ایون. تو مطلب نظروں کو پھر پاکیزہ کیسے رکھا جا سکتا ہے اور نظروں کی حفاظت کی کیسے جا سکتی ہے اس قسم کی سوسائٹی میں؟ ایمان اور تقوی کے بغیر تو ممکن نہیں. ایک اللہ کا خوف ہے جو انسان کو بچاتا ہے. ایمان بھی ہو، آپ جس روڈ سے جا رہے ہیں، جس جگہ سے جا رہے ہیں، آپ بچ ہی نہیں سکتے. ظاہر ہے اتنا ہی زیادہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اتنا ہی زیادہ ماحول کو پاک کرنے کے لیے کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور اتنی ہی زیادہ مصروفیت بھی چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ نظر بچانا بے حد ڈیفیکلٹ ہو گیا. اب کہاں سے نظر بچاؤ گے؟ آپ نظر بچانا چاہو گے تو جہاں سے آپ نے بچایا وہ تو ایک جگہ ہے، لیکن بچا کے جہاں بھی نظر ڈالو گے آگے اسی طرح سے فتنے موجود ہیں، اور آپ کے لیے نظروں کی حفاظت کرنی واقعی بہت مشکل ہے. تو کل تک تو صورتحال فرق تھی. آپ کے ہاتھ میں ایک ایسا اللہ ہے جس کے تھرو آپ دنیا سے کنیکٹڈ ہیں. اصلاً دنیا سے کنیکشن کے نام پر اللہ سے ڈسکنیکٹ ہے. اور اب یہ دیکھیں کتنی مساجد میں سم ٹائمز کسی اچھی مجلس میں باقاعدہ طور پر باہر ہی یہ لکھ کے لگا دیا جاتا ہے کہ آپ دنیا سے کنیکٹ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سے کنیکشن جڑے گا، اور موبائل پہ کراس کا نشان ہوتا ہے. اسی وجہ سے کہ موبائل بہرحال انسان کو کاٹتا تو ہے، ضرورت بھی ہے اور یہ کاٹتا بھی ہے. اور اگر آپ اس وقت پہ دیکھیں ینگ جنریشن کو جس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا گیا، وہ کیا کچھ دیکھتے ہیں. ایک فرد کے موبائل میں کیا کچھ موجود ہے. ایک انسان جو سادہ شریف انسان ہے اس کی ہمت ہی نہیں ہو سکتی ان ساری چیزوں کو بیئر کر سکے. کسی کا لیپ ٹاپ، کسی کا ٹیب، کسی کا موبائل. ریئلی میں نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی ایسی چیزیں رہ گئی ہیں جس سے یعنی ماں باپ اگر دیکھیں یا اسی طرح سے ایون فرینڈز بھی دیکھ لیں تو ہوش اڑ جاتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ شخص رہتا ہے وہ اس مینٹالٹی کا فرد ہے. ایکچولی اب برائی نہیں رہی. جی بات یہ ہو گئی ہے، اتنی خوبصورتی آ گئی، ہر چیز کے اوپر طے خوبصورتی کی جم گئی ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن شریف میں ارشاد فرمایا تھا کہ ہر چیز کو میں اتنا خوبصورت زینت والا بنا دوں گا دنیا کی چیزوں کو کہ آپ لوگ اٹریکٹ کرو گے، تو وہی آزمائش شروع ہو جائے گی انسان کی. ابلیس نے بھی یہ کہا تھا نا کہ میں انہیں وعدوں کے سبز باغ دکھاؤں گا، انہیں آرزوؤں اور امیدوں میں الجھاؤں گا، اور ان کے دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی. اور ابلیس کے ہتھ کنڈوں میں سے یہ بہت بڑا ہتھ کنڈا ہے کہ وہ چیزوں کو، برائی کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، اور انسان فوراً پھسل جاتا ہے. اگر ایمان اس کا ذرا تقویٰ کنٹرول میں ہو اور ذرا ایمان مضبوط ہو تو شاید بچ جائے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اکیلے برائی کا مقابلہ کیا ہی نہیں جا سکتا. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی دعا مانگی تھی وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ کہ مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے. تو صالح لوگوں کے ساتھ رہنا، ان کی صحبت میں، پھر صالحیت کے لیے علم حاصل کرنا، نیکی کا علم ہونا، نیکی کی رغبت دلانا، پیرنٹس لگ جائیں، اسکول بھی، سوسائٹی بھی، ڈفرینٹ ادارے بھی. اور مجھے ایسا فیل ہوتا ہے اس سوسائٹی میں اگر نظروں کی حفاظت کرنی ہے تو ایک بڑی کیمپین کرنے کی ضرورت ہے، بڑی مہم چلانے کی ضرورت ہے. اس کے لیے اہل قلم کو لکھنا پڑے گا، اور اس کے لیے وہ افراد جو سوسائٹی کی چینج کے لیے کوششیں کرتے ہیں، جو لوگوں کا ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں. 2% بھی نہیں ہوتے سوسائٹی میں جو ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں، لیکن پوری سوسائٹی کا نقشہ بدل دیتے ہیں. مجھے لگتا ہے ہم ایک ایسے بھنور میں پھنس چکے ہیں جس میں ہم نکلنا چاہیں بھی تو اتنے پیئر پریشرز آ گئے ہوئے ہیں یا ہم کمپٹیشن میں پھنس چکے ہیں کہ ہم نکل نہیں پا رہے ہیں. اللہ کی رحمت ہی نکال سکتی ہے. جی اللہ کی رحمت. اور اللہ کی طرف رخ کرنے والا اور اللہ سے مدد مانگنے والا کبھی ناکام نہیں رہتا الحمدللہ. جزاک اللہ استاذہ. ایک مختصر سے وقفے کے بعد اسی بات کو جاری رکھیں گے.
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. استاذہ ہم بات کر رہے ہیں نظروں کی حفاظت کے بارے میں، اور اس بات پہ پریشان بھی ہیں کہ اس سوسائٹی میں جہاں پر ہم رہتے ہیں اور جس نہج پہ ہم آ پہنچے ہیں وہاں پر نظروں کو بچانا بہت مشکل بھی ہے. تو استاذہ کیا ہم اس کا مطلب ہے کہ جیسے نظروں کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہو گیا اب ہمارے لیے، باہر نکلیں تو ہر جگہ پر ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ آپ اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتے، تو کیا انسان جو ہے وہ گھر میں بند ہو کر رہ جائے؟ میسیجز بھی ہیں نا، آپ ایک میسیج پڑھتے ہو تو آپ بے سوچے سمجھے اگلا میسیج، پھر اگلا، پھر اگلا، کنیکٹیوٹی ہے. تو کیا انسان وہ گھر میں بند ہو کر رہ جائے اور وہ جو ہے خود کو اللہ سے جیسے ہم نے کہا تعلق ہونا چاہیے اور باہر نہ نکلے اور جتنا محفوظ رکھ سکتا ہے اپنے آپ کو رکھے؟ اصل میں آپ سوسائٹی سے کٹ آف ہو جاؤ گے تو آپ کب اللہ کے حکم کی پابندی کرو گے؟ آپ کٹ آف ہو کے بھی نہیں رہ سکتے. آپ کے لیے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا. اٹھے اور سوسائٹی کی اصلاح کرنے کے لیے مل کے کام کریں، باہمی تعاون کریں. اور اس کے لیے جیسے ہمارے دشمن نے، ابلیس نے اور اس کے ایجنٹس نے جس طرح سے لوگوں کو سوچنے پہ، برائی کو خوشنما بنانے پہ لگایا، جس طرح سے اس کے لیے اہل قلم نے لکھا، جس طرح سے اس کے لیے موویز بنائی گئی، کارٹونز بنائے گئے، پلیز اور مختلف طرح کی ایسی چیزیں جس سے لوگ اٹریکٹ ہوں. ایک ایک ایڈ جو ہے وہ کس طرح سے آپ کو میسیج دیتی ہے. آپ ایڈ دیکھتے ہو اور ایڈ سے اثر قبول کرتے ہو. ایڈورٹائزنگ ایجنسیز میں کام کرنے والے افراد، مجھے ایسا نہیں لگتا کہ یعنی اگر کوئی انہیں دوسرا راستہ دکھانے والا نہ ہو تو یعنی کوئی ہو اور وہ راستہ چلنا نہ چاہیں. میری ایسے بہت سارے لوگوں سے باقاعدہ بات چیت ہوئی تو لوگ کہتے ہیں اچھا پھر ہمیں بتائیں کہ یہ کس طرح سے ممکن ہے. ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن کوئی یعنی ہماری تو پوری ٹیم ورک ہے نا، اگر ہم اس کے لیے ویژولز پہ کام کرتے ہیں تو کوئی ایسا بھی تو ہے نا کہ جو اس میں میسیج دینے کا کام کرے. تو آپ دیکھیں میسیجز کتنے بڑے میسیجز ہیں. ایک میسیج نظر سے گزرتا ہے اور وہ دل کے اندر اتر جاتا ہے. من کی مان، کھالے پیلے جیلے، کہیں کسی اعتبار سے پیور لائف. اور پتہ ہے زندگی کا پورا نقطہ نظر ہی چینج ہو جاتا ہے جو کچھ ہم ماحول سے پک کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمیں نظروں کو بچانے کے لیے باقاعدہ کیمپینز جو ہے وہ چلانے کی ضرورت ہے. اصل میں کچھ کیمپینز ہوتی ہیں ڈائریکٹ. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے لوگ اس چکر میں پڑ جاتے ہیں اچھا نظر جھکانا کیا ہے، نظر اٹھانا کیا ہے اور نظر بچانا کیا ہے. صدیوں سے اسی کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کچھ اچھا دکھانے کی قابل ہو جائے، باعمل بن جائے انسان. ہاں ایک تو خود باعمل بن جائے نا. دوسرا میں یہ کہتی ہوں کہ اچھا محنت تو کی ہے نا، ابلیس کے ایجنٹس نے محنت کی ہے اور اکٹھے بھی ہوئے ہیں. چلو انہوں نے مال کمایا، مال کے لیے ہی لوگوں کو اس راستے پہ لگا دیا. آپ باہر نکلتے ہو اگر بے حیائی کے لیے اتنی کیمپین نظر آتی ہے، مجھے یہ بتائیں حیا کے لیے اور لوگوں کی نظروں کی حفاظت کے لیے کون سی کیمپین ہے؟ اگر اس کو دیکھنا چاہیں کہ اتنی خوبصورتی سے اگر لوگوں کے لیے حیا والی زندگی کو خوبصورت بنا دیں اور لوگوں کے لیے اتنے اچھے طریقے سے اچھے میسیجز کو کیپچر کرنا ممکن ہو جائے تو لوگ اچھے میسیجز قبول کر لیں گے. بات تو دور کی ہے نا. استاد صاحب بہت سے اسلامی ممالک میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے. پاکستان میں جو حالات ہیں بہرحال ہم یہ نہیں میں یہ نہیں کہتی، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کہتی ہوں کہ ہر چیز گورنمنٹ پہ آپ ڈالتے ہیں، لیکن بہرحال دیر شوڈ بی سم پالیسیز. آپ شارجہ میں بھی جائیں، میں دبئی کی بات نہیں کرتی، لیکن دبئی میں بھی اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو آئی لیول پہ بورڈ نظر آتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اتنے بڑے بڑے بورڈز آپ کے اوپر لگا دیے جائیں اور اس پہ عورتوں کی تصویریں لگا دی جائیں اور گھیر لیا گیا نا. وہ حالات وہاں پر بھی نہیں ہے. گو کہ ہم سے زیادہ اور طرح کی کمیونٹی وہاں پر آتی ہے اور فیسلٹیز اور باقی ساری چیزیں اور طرح سے پرووائڈ کی جاتی ہیں بے حیائی کے لیے، لیکن اس طرح سے آپ کی نظر ہر وقت کوئی ایسا میسیج لائے. اور بہت سے اسلامی ممالک میں بہت سے پازیٹیو میسیجز ہیں. رمضان ہم یہاں بھی سپینڈ کرتے ہیں، رمضان ہم وہاں بھی سپینڈ کر کے دیکھا ہے. آپ دیکھیں حرم کی تو بات ہی فرق ہے، لیکن پورے آپ جب سعودیہ میں ٹریول کرتے ہیں تو حالات اس طرح کے نہیں ہیں. آپ کو پازیٹیو میسیجز ملتے ہیں. آپ خیر کے لیے، نیکی کے لیے، بر الوالدین کے لیے، یتامہ کے لیے، قرآن کی تعلیمات کے لیے. اور رمضان میں نے رمضان میں خاص طور پہ وہ جو تجربہ کیا جب ہم شارجہ میں تھے، پورا رمضان گزارنے کا موقع ملا.
آپ کو نیکی, آپ کو ہم پاکستان میں تھوڑا سا سینیریو زیادہ بدل گیا ہے. رمضان میں بھی اگر سینما کے بعد مووی کا بورڈ ہے تو نہیں اترتا. ایک تو وہاں آپ کو اس طرح سے اوپن بورڈز نظر نہیں آتے, ہورڈنگز نظر نہیں آتی. دوسرے آپ کو نیکی کے پیغام نظر آتے ہیں. کہیں آپ کپڑے دے جائیں کسی کے لیے, کہیں آپ کیا کہتے ہیں اس کو, فالتو سامان ہے گھر کا, فالتو سامان ہے وہ دے جائیں. کہیں آپ کے قرہ کی لسٹ شائع ہو جاتی ہے جس پہ بڑے بڑے ہورڈنگ بورڈز لگ جاتے ہیں جس پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ دنیا کے مشہور قرہ کس مسجد میں آج نماز پڑھائیں گے. پھر وہاں پر آپ کو روزہ کھلوانے کے لیے جو انتظامات کیے جاتے ہیں اس کے حوالے سے اتنے میسیجز ملتے ہیں. اور ایکچولی پرائورٹیز ڈفرینٹ ہو گئی ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. یہاں پہ ہمارے ہاں نمود و نمائش, ہمارے ہاں جو بہت زیادہ ماڈرن ہے, بہت زیادہ ان کاموں میں ہے, وہ بہت اچھا انسان ہے, بہت اچھا انسان. اچھا میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے کہ وہاں پر لوگ پیسے کے پیچھے نہیں ہیں, شاید یہاں سے بھی زیادہ ہیں. لیکن یہاں پر بہرحال ایک جو سوسائٹی ایتھکس ہیں ان کو بہت برے طریقے سے کچلا جا رہا ہے. تو جہاں پر ٹھیک ہے نظر کی حفاظت کرنی ہے, لیکن بہرحال آپ اگر آلٹرنیٹ میں ایسی چیزیں نہیں لا پا رہے تو آپ کو پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, یہ پالیسیز کو افیکٹ کرنے کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ میں یونیورسٹی میں تھی اور مجھے اتفاق ہوا کہ ہماری یونیورسٹی میں ایگزامس اور میں ایک انویجیلیشن کر رہی تھی. پہلی دفعہ میں اس دن کانپی تھی. بی ایس کے بچوں کا پیپرز ہو رہا تھا اور اس میں ایک ایسے لکھنے کے لیے آیا جو کہ کو ایجوکیشن پر تھا. وہ بہت سے بچے پیپرز دے کے باہر چلے گئے, 2-4 لوگ وہاں پر موجود تھے. تو ٹیچرز کو جیسے عادت ہوتی ہے کہ تھوڑا سا پیپر اٹھا کے پڑھ لیا کہ کیا کیا ہے. بچوں نے ایسی باتیں اس کے اندر لکھیں, لڑکوں نے, کہ ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا. کو ایجوکیشن کے میرٹس اور ڈی میرٹس پر لکھنا تھا. ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے جب ہم لڑکیوں کو اتنا تیار دیکھتے ہیں, جب ہم لڑکیوں کو اس طرح کے لباس میں دیکھتے ہیں, اس طرح کے ہمارے دل پہ یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں, ہمارے لیے کنٹرول کرنا اپنی خواہشات کو مشکل ہو جاتا ہے. تو مطلب کو ایجوکیشنس کے جہاں بہت سارے فوائد ہیں وہاں پہ یہ بھی. اور ایسی باتیں ہیں کہ ایک دفعہ میں خود بھی کام گئی کہ ان کے ٹیچر ان کو پتہ ہے کہ ان کا ٹیچر یہ باتیں پڑھے گا, تو کوئی بچہ, لیکن وہ بچے سچے تھے جو اپنے پیپر پر پروڈیوس کر کے چلے گئے. پہلی دفعہ سر پر دوپٹہ لینے کا یا اپنا دوپٹہ سیدھا کرنے کا احساس مجھے اس دن ہوا تھا. اس سے پہلے شاید دوپٹہ لینے میں بھی بہت زیادہ اور طرح کے معاملات ہوتے تھے. تو مجھے لگا کہ یہ تو ان کے اوپر ظلم ہے. ایک تو ہے نا کہ چیز وہ تکلیف اب سوسائٹی, اب تو بہت زیادہ سوسائٹی اس چیز کا شکار ہو گئی. نہ آپ ٹی وی دیکھ کے بچ سکتے ہیں, نہ آپ سوسائٹی میں موو اراؤنڈ کرتے ہوئے بچ سکتے ہیں. آپ جہاں ہوٹلنگ کرنے جاتے ہیں, فیملیز میں, فیملی فنکشنز پر, ہر جگہ پر, نارمل روٹین میں, تو ہم کہتے ہیں سوسائٹی امیون ہو گئی. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ امیون ہوگی, کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے فطری جذبات رکھے ہیں مرد اور عورت کے درمیان, اگر وہ وہاں پر تھوڑا سا بے حجابی کا کانسیپٹ آئے گا اور اس طرح بری طریقے سے چیزیں یلغار کریں گی, تو آخر نوجوان کہاں چلے جائیں؟ جب نظر پڑے گی تو بہکیں گے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کیا ہماری انسٹیٹیوٹس یا یونیورسٹیز کو, ایڈمنسٹریٹرس کو تھوڑا احساس کرنا چاہیے کہ وہ تھوڑے سے مورل سیٹ کریں؟ اس میں یعنی سوسائٹی کے ہر طبقے کو رول پلے کرنا چاہیے. جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کے سربراہ ہیں, چاہے اسکولس ہوں, کالجز ہوں, یونیورسٹیز ہوں, آخر کسی دائرے میں تو لائیں گے نا. ہر قوم کے لیے کوئی تو ایتھکس ہوتی ہے نا, کوئی اخلاقیات کا دائرہ ہوتا ہے. آپ اس میں تقاریب میں دیکھیں, آپ ان کے ٹورز میں دیکھیں, آپ ان کی یعنی ایون کلاس رومز کے اندر کے بیہیویئرس میں دیکھیں, مورالٹی ختم ہو گئی, وہ چیز نہیں رہ گئی. اور کسی کے لیے کوئی اصول, کوئی ضابطہ نہیں, ایک اچھا انسان بنانا کسی کا آبجیکٹو نہیں. میں محسوس کرتی ہوں کہ نظر کی حفاظت کی بات جو ہے نا, اور نظر جھکانے کی بات, یہ تو لوگوں کے لیے کھیل ہے کہ نظر والا کیسے جھکائی جا سکتی ہے یا نظر کیسے بچائی جا سکتی ہے. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہ کریں تو آپ کانفیڈنٹ نہیں ہیں. جی. اور سادہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, اور سمیہ اب جب بھی بات کرنے لگتی ہوں میں بریک لینا لگ جاتی ہوں, لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. استاذہ, ایسے لگتا ہے کہ کچھ بھی ٹھیک ہونا ممکن نہیں ہے. نظر کی حفاظت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت معاشرہ اور نہج پہ. حل کیا ہے؟ دیکھیں جی, جب کبھی بھی سوسائٹی میں چینج آئی ہے تو چینج بالکل ورسٹ حالات میں آئی ہے. جی بالکل. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے 1700 جنگیں ہو چکی تھیں. میں اس حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے, جس معاشرے میں آئے تھے تو وہ شاعری کا دور تھا, اور ان کی جو شاعری تھی اس میں ٹھیک ہے, اس میں بہادری اور شجاعت کی شاعری بھی تھی, لیکن جو ولگر شاعری تھی ان کی, اس میں جو واقعات ملتے ہیں جن میں سے سب سے اچھے شاعر کو, جو ملک الشعراء کہلاتا تھا, اس کے قصیدے کو لا کے حرم میں ٹانگا جاتا تھا. انہی میں سے ایک ملک الشعراء کا شعر ہے, وہ اپنی یعنی واردات بیان کرتا ہے, واردات قلبی, کہ میری چچا کی بیٹی جب اپنی سکھیوں سہیلیوں کے ساتھ یعنی وہ غسل کرنے کے لیے گئی, کیونکہ ظاہر ہے گھروں میں تو واش رومس نہیں ہوتے تھے, تو میں انہیں دیکھتا رہا جھاڑی میں چھپ کے. پہلے پھر میں نے ان کے کپڑے اٹھا لیے, اور ظاہر ہے کہ وہ کس طرح سے گھروں میں پہنچی ہوں گی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حالات ہمیشہ برے ہوتے ہیں اور تبھی چینج اور چینج تب آتی جب کوئی برائی اپنی پیک پہ پہنچ جاتی ہے. تو لوگ بھی یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کوئی چیز یعنی پہاڑ کی چوٹی تک پہنچتی ہے تو تب اس کے پھسلنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں, اور تبھی لوگ اس کے بارے میں فکر شروع کرتے ہیں, بات چیت شروع کرتے ہیں اور حل نکالنے کی طرف جاتے ہیں. جیسے ہم بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں, یہ چیز کیا ہے ہمارے, جیسے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کو الگ ہونا چاہیے لڑکے اور لڑکیوں کو, اور اس میں بھی بڑا رول ہے کہ نظروں کی حفاظت ہو سکتی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بہت اچھے اسکولس کی چینز ہیں پاکستان کی, تو وہ بھی ان کے بھی اب ادارے انہوں نے الگ کر لیے ہیں اپنے, کہ لڑکوں کے الگ ہیں اور برانچز, اور لڑکیوں کی الگ سے کچھ ادارے الگ ہیں. کچھ ادارے ایسے ہیں جنہوں نے کو ایجوکیشن تو ایک میٹر ہے نا, کو ایجوکیشن کے تو اور بھی بہت سے نقصانات ہیں, لیکن نظر تو آپ نے ہر وقت, نظر تو ہر جہاں جگہ جانا ہے آپ نے نظر تو. نظر کے حوالے سے اکثر لوگوں کا ایک آرگیو ہوتا ہے کہ پہلی نظر معاف ہے, تو پہلی نظر کو جتنا بھی بڑھا لو. تو اس حوالے سے بھی تھوڑا کہ پہلی نظر سے کیا مراد ہے, مطلب کیا ڈیوریشن ہوتا ہے اس کا, کچھ اس حوالے سے. صاحب نظر معاف ہے, قصد نظر نہیں. یعنی ارادتاً جب آپ کسی چیز کو دیکھ رہے ہو اور دیکھتے ہی چلے جا رہے ہو کہ آپ کا دیکھنا ختم ہی نہیں ہو رہا, تو یہ ارادہ ہے برائی کا. لیکن اگر غلطی سے کہیں اٹھ گئی ہے تو ظاہر ہے اس میں تو گنجائش ہے. تو نظر میں ہمارے اس طرح بھی ہے, بہت ساری لغو چیزیں دیکھنا, فضول چیزیں دیکھنا, نامحرم کو اس نیت سے دیکھنا, ان باتوں اس طریقے سے, تو یہ سب کچھ نظر میں ہی آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جو اللہ کے ڈر سے اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی عبادت میں لذت دیتے ہیں. تو یہ یعنی اس کی خوشخبری تو بہت بڑی ہے. اور آپ اپنی لائف میں ایکسپیرینس کر کے دیکھیں, آپ جتنا اپنی نظروں کو بچاتے ہیں آپ کو عبادت کی لذت ملتی ہے, اللہ تعالیٰ سے محبت, اللہ تعالیٰ سے تعلق میں اضافہ ہوتا ہے. الحمدللہ. استاذہ, کچھ بزرگ جو ہیں ان کی جو خواتین ہیں وہ کمپلین کرتی نظر آتی ہیں, اور یہ والی چیز بہت زیادہ بڑھ گئی. یہ صرف ینگسٹرز کا پرابلم نہیں ہے, اب بڑے آدمیوں نے, یا کیا کہنا چاہیے, فیس بکس پہ اکاؤنٹس بنائے ہوئے اور بے شمار لڑکیاں ایڈ کی ہوئی اور بلا وجہ اور فضول تصویریں شیئر کرنے کا بہت زیادہ. کافی خواتین کہتی ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ وہ تو میری فیس بک فرینڈ ہے. تو ایک خاتون نے مجھے کہا کہ میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ یہ کون سی فرینڈ ہے آپ کی, تو انہوں نے کہا کہ کسی کے بھی فرینڈز ہو سکتے. تو انہوں نے کہا کہ کیا اسلام میں اس طرح کی دوستیاں جائز ہیں جو رکھی جا سکتی؟ تو انہوں نے کہا میرے لیے سب جائز ہیں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. تمہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا نا, میں کون سا اس کے ساتھ جو ہے بات چیت کروں گا, چیٹ کروں گا, تو ٹھیک ہے میرا تھوڑا سا وقت اچھا گزر جائے گا, میں اسے گھر تھوڑی لے کے آ رہا ہوں. تو یعنی آپ یہ دیکھیں کہ سوسائٹی میں ہر کوئی جب اپنے برے عمل کے لیے ایک جسٹیفیکیشن بھی رکھتا ہے, اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میرا دل کس طرح داغدار ہو رہا ہے اور میرا دل کتنے بڑے فساد میں مبتلا ہے. اس فساد کے ساتھ وہاں اللہ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور اس دل کی عبادت کے لیے کوئی گنجائش رہ جائے گی. فیملیز پورے طریقے سے بریک کر رہی ہیں. مطلب یہ صرف یہ نہیں ہے, جو شادی شدہ لوگ ہیں, وہ نوجوان ہوں یا بزرگ ہوں, وہ ہر کوئی انگیج سا نظر آتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کی جو میرٹل افیئرز ہیں, آپ کے جو لائف ہے, وہ پورے طریقے سے ہٹ ہو رہی ہے. عجیب سی بات لگتی ہے کہ گھر میں سارے افراد بیٹھے ہوتے ہیں, ایک ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں یا لاؤنج میں یا ایون گاڑی میں سفر کے دوران بیٹھے ہوں, تو ہر کوئی اپنے موبائل کے ساتھ ہوتا ہے. سوچیں دنیا کے کسی دور دراز گوشے میں بیٹھے ہوئے فرد سے کنیکٹڈ ہے, اور گھر میں جو قریب بیٹھا ہے اس سے انسان کٹ آف ہوا ہے.
تو اس کا رشتوں پر بھی بہت برا اثر پڑا. یہ بھی نظر کی مصروفیت ہے نا بیسیکلی, اور دل پہ اثر انداز ہونے والی. اور سب سے خطرناک چیز جو ہے, جو یہ پورنوگرافی کی وجہ سے جو برے اثرات مرتب ہوئے, جس میں ہماری ینگ جنریشن بہت برے طریقے سے مبتلا ہے, جس کی وجہ سے وہ کہیں ٹھکانے پر نہیں, اور جتنی بری گندی بیماریاں بھی جنم لے رہی ہیں, فزیکلی بھی یعنی متاثر ہیں, اور کسی کو کہنے کے قابل نہیں کہ کون کس طرح کی بیماری سے گزر رہا ہے. اور اس کے ساتھ نشہ بہت کامن ہو گیا. اب دیکھیں نا, کوئی ایک بیماری ہوتی, ویسے تو ایک نظر ہی تھی, لیکن اگر آپ طلعت حسین نے ایک دفعہ کسی مارننگ شو میں کہا تھا, ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, کہ لاہور نشے میں ڈوب رہا ہے. تو لاہور میں یعنی خاص طور پر جو یعنی ایسے اسکولز کی چینز ہیں جن کو بہت اچھا سمجھا جاتا ہے, وہاں پر آلموسٹ 99.9% بچے جو ہیں وہ چرس پیتے ہیں. یعنی اتنے ایک خاص ایج میں آ کے جو خاص طور پر 13 سے ابو بچے ہیں وہ نشے کے شکار ہو جاتے ہیں. اور آپ دیکھیں 6th 7th کلاس کے بچے, کتنے اسکولز ہیں جن کے یعنی ٹیچرز بتاتے ہیں, ان کے ایڈمن کے لوگ بتاتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ شراب کی کین ہر روز لے کے آتا ہے, کہ ہمارے گھر میں تو یہ عام ڈرنک کے طور پر یوز ہوتی ہے, تو آپ ہمیں روکنے والے کون ہوتے ہیں. تو جہاں پر آپ نظر کی حفاظت نہیں کر سکتے, وہاں کتنی برائیاں در آتی ہیں. آپ کی زندگی کس برے طریقے سے جکڑی جاتی ہے, کس برے طریقے سے آپ بیمار ہوتے ہو, کہ آپ نسل جو ہے وہ نشے کا شکار ہو گئی, اور بیماریوں نے ہماری نسل کا راستہ دیکھ لیا, گھر ٹوٹنے لگے, اور کوئی اپنے رشتے پہ سیٹسفائیڈ نہیں, ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ متاثر ہو گیا, خلا کے کیسز اتنے زیادہ بڑھ گئے, اور لائف سے سیٹسفیکشن ختم ہو گئی, لائف میں کنٹینٹمنٹ نہیں ہے. نظر تو بے قرار کرتی ہے نا, اگر نظر بے قرار ہے تو دل بھی بے قرار ہے, دل بے قرار ہے تو روح, آپ کی زندگی, آپ کی پوری زندگی بے قراری میں گزرتی ہے. تو آپ ایک انسان اگر بے قرار پھرتا ہے نا, تو جہاں جہاں بھی وہ پھرے گا یہ چھوت کا مرض ہے, یہ بے قراری سب کو لاحق ہو جائے گی. اسی کی وجہ سے کتنا زیادہ, کوئی تو ایسا ہوتا ہے کہ جو آگے بڑھ کے سٹیپ لے لیتا ہے, اس کا اینگر, اس کا غصہ اتنا زیادہ بڑھتا ہے کہ پوری فیملی کو وہ اپنا دشمن سمجھتا ہے اور گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے. آج اگر یہ دیکھنا چاہیں کتنے بچے گھروں کو چھوڑ چکے, تو یہ کوئی کم تعداد نہیں ہے. ماں باپ چھپانا چاہتے ہیں کہ ہماری بات کسی کے نوٹس میں نہ آ جائے کہ ہمارا بچہ اب گھر نہیں آنا چاہتا. اور کتنی بچیاں ہیں جو گھروں کو چھوڑ کر الگ رہنے لگیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ لاہور میں کتنی بڑی تعداد ہے کہ ینگ بچیاں ینگ بچوں کے ساتھ رہتی ہیں بغیر نکاح کے. اور آپ کے اسی لاہور کے اندر, یہاں بالکل اسی ایریے کے قریب, کتنی بڑی تعداد میں اسٹوڈیوز بنائے گئے. اسٹوڈیوز سے مراد یہ کہ جو سنگل روم جس میں سب ارینجمنٹ ہوتا ہے, تو ان اسٹوڈیوز میں رہتا کون ہے؟ وہاں فیملیز نہیں رہتی, وہاں وہ بچے اور بچیاں رہتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ وہ سب کچھ, وہ سارا لائف سٹائل پورا ڈیزائن کیا گیا. آپ اگر کبھی لاہور گلبرگ میں جتنے ریسٹورنٹس ہیں, بریک ٹائم میں دیکھیں, آفیسز بہت ہیں وہاں پہ, بریک ٹائم میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک یعنی پورے لڑکے لڑکیاں آپ کو ریسٹورنٹس میں نظر آئیں گے. یہ کیا واقعی مسلمان معاشرہ ہے؟ اللہ سے محبت کرنے والا معاشرہ ہے؟ خدا خوفی کہاں چلی گئی؟ کیسے دل پاک ہوں گے, کیسے معاشرہ پاک ہوگا؟ اس کے لیے اصول وہی ہے, نظر بچا لیں. آپ میگزینس کو اٹھا کے دیکھ لیں, میگزینس کو اٹھا کے دیکھ لیں. میگزینس ایسے لگتا ہے جیسے ہم کسی فرانس کا میگزین دیکھ رہے ہیں. میرا خیال ہے وہاں پہ بھی فل ڈریس میں کبھی کبھی کیٹ واکس ہو جاتی ہیں. ہمارے ہاں تو بالکل ہی حالات خراب ہو چکے ہیں, فیشن شوز ہیں, سب کچھ ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جیسے اگر ہم یہ چاہیں کہ ایک فرد اکیلا اپنی نظروں کی حفاظت کرنے کے قابل ہو جائے, وہ لڑکتا ہی رہے گا, وہ نہیں ہو سکتا. اگر ایک فیملی, ان کو سوسائٹی ویسے ڈس اون کر دے گی. جی, اور اس کو سنگل آؤٹ کر اسی وجہ سے سب خوف کھاتے ہیں کہ چلو اچھا نکالے جائیں گے. کتنے شریف اور پاک دامن لوگ ایسے ہیں جو محض لوگوں میں ان رہنے کے لیے انہی کی طرح کا بیہیو کرتے ہیں کہ اگر ہم اکیلے رہے تو پھر ہم سوسائٹی سے کٹ آف ہو جائیں گے.
اور کٹ آف ہو جائیں گے تو ظاہر ہے زندگی گزارنی ممکن نہیں رہے گی. میڈم صرف سوسائٹی کی بات نہیں، لوگوں میں رہنے کے لیے نہیں، اپنے گھر کی سب سے پہلے بات ہوتی ہے کہ گھر میں انسان بھی بہت ساری چیزیں سامنے دیکھ وہ کر بھی تو سوسائٹی کا ایک حصہ ہے نا کہ وہ ایگزسٹنس آپ کو آپ جینے نہیں دیتے. اس کو روک نہیں پاتے ہیں نا، کہ آپ کے سامنے ٹیلی ویژن لگا ہوا ہے اونچی آواز میں، اگر گانے بھی لگ رہے ہیں اور آپ ماحول بن گیا نا پوری سوسائٹی کا، لیکن گھر آپ میں اس کو نہیں کرتے ہیں، تو یعنی کہ حفاظت نہیں کرتے ہیں، اپنی بھی حفاظت نہیں کرتے ہیں، اپنی فیملی کی بھی نہیں کرتے ہیں. تو اس اصل طرح میں سے کہنا بھی یہی چاہتی ہوں کہ اس کے لیے سب کو باہمی تعاون کے ساتھ معاشرتی تبدیلی کے لیے کوشش کرنی ہوگی. اس کے لیے ہر طبقے کے لوگوں کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنی ہوگی، اور اس چینج کے لیے جب سب مل کے ایفرٹ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، دل بھی پاک ہوں گے اور زندگیاں بھی پاک ہوں گی، اور انشاءاللہ اس کے ذریعے سے معاشرہ بھی پاک ہوگا، اور انشاءاللہ سحر ضرور ہوگی. انشاءاللہ. جزاک اللہ استاذہ. میں اپنے تمام مہمانوں کا بھی بہت شکر گزار ہوں. بات بالکل درست ہے، تبدیلی تبھی آتی ہے جب کوئی چیز اپنی پیک پر پہنچ جاتی ہے. تو اگر آج ہم پریشان ہیں کہ ہماری نسلیں بگڑ رہی ہیں اور بگاڑ کا شکار ہیں اور معاشرے میں بگاڑ آ گیا، لیکن امید کی کرن باقی ہے. انشاءاللہ اسی بگاڑ کے بعد زیادہ بڑی تبدیلی آئے گی. بس دیکھنا یہ ہے کہ ہم اور آپ اس میں کیا حصہ ڈالتے ہیں. ہم بگاڑ والوں کا ساتھ دیتے ہیں یا خیر کی تبدیلی لانے والوں کا. سوچتے رہیے گا. اگلے پروگرام میں اگلے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.